ہم لوگ اپنی بیٹی کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتے، ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں میں اس کے ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں میں اس کے کہنا تو نہیں چاہتی، میں اس کی الماری کھول کے اس کے کپڑوں کو میں دیکھتی ہوں، اور میں کل اس کے کپڑے چوم رہی تھی جب مسجد سے میرے گھر میں اس کی خوشبو سونگھ رہی تھی کہ میری بیٹی میرے پاس ہو، ہم اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زارا میری بیٹی جب گھر آ جائے گی، مجھے پتہ ہے وہ جو یہ بیان دیتی رہی ہے وہ سخت اس میں ڈپریشن میں تھی، سخت اس کو پریشر میں تھی، وہ اس کو پریشر دیا گیا تھا، وہ اس لیے بولتی رہی، وہ جانتی ہے اس کی ماں، اس کا باپ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس کا باپ تو میری بیٹیاں ایک چیز مانگے تو وہ 100 چیزیں لے آتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی ہم سے کتنی اداس ہے، اور ہم اس کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتے۔ میری چھوٹی بیٹی زارا بولتی ہے، میری بیٹی سکینہ زیادہ بات نہیں کرتی، کھانا اس نے بہت کم کر دیا ہوا ہے، مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میری بیٹی زارا جب گھر واپس آئے گی، میں سب سے پہلے اسے کربلا لے کے جاؤں گی، اس کے بعد جو میں نے جتنی منتیں دعائیں مانگی میں وہ پوری کروں گی، اور میں پھر اپنی بیٹی کو جہاں جتنا پہلے گھماتی تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ میں اس کو گھماؤں گی۔ اس کو جو ہمارے ساتھ ہوا، جو میری بیٹی کے پاس آج ظلم ہوا، میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس نے بہت تکلیفیں دیکھ لی اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ جب وہ گھر آئے گی تو میں اس کو اس ڈپریشن سے نکالوں گی، اسے خوب گھماؤں گی پھراؤں گی، اور جو یہ برا وقت یہ جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، یہ میں کبھی بھی اس کو یاد نہیں کرنا چاہوں گی، نہ میں یاد کروں گی، نہ میں اپنی بیٹی کو یاد کرنے دوں گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ہمارے گھر آ جائے گی تو ہم دوبارہ سے اسی طرح زندگی گزاریں گے، اس سے بھی اچھی زندگی گزاریں گے۔ میں اپنی بیٹی کو بہت خوشیاں دوں گی، پہلے سے زیادہ پیار دوں گی، محبت دوں گی، جتنا دیتی تھی وہ جانتی ہے میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، کتنا پیار کرتے ہیں ہم لوگ، اس کے بغیر پتہ نہیں کیسے زندہ ہے، ابھی تک مر نہیں گئے۔ مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے ہمیں نہ ملی تو شاید میں مر جاؤں، میں زندہ نہ رہوں۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں میری بیٹی گھر واپس آ جائے، انہوں نے میرا گھر تباہ کر دیا، سکون برباد کر دیا ان لوگوں نے، میرا رسا بستا گھر انہوں نے تباہ کر دیا، بستا گھر انہوں نے تباہ کر دیا۔ بس میں چاہتی ہوں میری بیٹی گھر واپس آ جائے اور میں اسے بہت خوشیاں دوں، بہت پیار دوں، پہلے سے زیادہ پیار دوں، جتنی تکلیف اس نے دیکھی ہے اس تکلیف سے اسے نکال سکوں۔ مجھے اپنی اللہ پہ اور عدالتوں پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری بیٹی گھر واپس آئے گی، اور ہم پہلے سے زیادہ خوش رہیں گے، اور پہلے سے زیادہ اس کو پیار محبت دیں گے۔ وہ ہماری جان ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے۔ زارا کے لیے میری آنکھیں بچھی ہوئی ہیں، میری امی سب بہت تکلیف میں، بہت اذیت میں۔ ہمارے لیے تو ایک دن قیامت کا ہے، ایک دن ایک رات ہم کس طرح گزارتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ بس میری بیٹی گھر واپس آ جائے، میں نے کہہ دیا مجھے اپنی اللہ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے نہ مہدی سے کچھ چاہیے، نہ مجھے اللہ سے کچھ چاہیے، مجھے بس میری بیٹی مجھے واپس چاہیے۔ مجھے ساری زندگی میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ میری بیٹی زندہ سلامت مجھے واپس مل گئی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں، میں بار بار کہتی ہوں یہ کی بات کہ دعا کریں، بس میری بیٹی خیریت سے گھر واپس آ جائے، اس نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، وہ میری بیٹی گھر واپس آ جائے۔ السلام علیکم۔ میں تمام میڈیا پرسن کا اور تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تمام میڈیا پرسن اور آپ لوگ سب ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور تمام میڈیا پرسن، آپ لوگوں کی محنت اور دعاؤں کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔
میری بیٹی سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے اپنی بہن زارا کو، تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، تو میں یہ بات کرواتی ہوں۔ زارا جلدی سے گھر آ جاؤ، میں بریہ، ماما بابا آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، بریہ آپ کو زارا زارا کر کے بلاتی ہے، آپ جلدی سے گھر واپس آ جاؤ، ہم کربلا جائیں گے، ہم نے آپ کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں، ہم کربلا جائیں گے، اور ہم نے جو آپ کے لیے پلان بنایا ہے، جلدی سے گھر واپس آ جاؤ، ہم گھومنے بھی جائیں گے۔ جی بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جس اتنی مشکل سے جو ہم گزر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ماں باپ اس مشکل سے گزرے، اور بس یہ ہے کہ میری بیٹی زارا کو جس مشکل سے گزر رہی ہے وہ، اور یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی خاص کام کے لیے چنا ہے، ہمیں کسی خاص کام کے لیے چنا ہے۔ میری بیٹی زارا کی وجہ سے جب یہ کوئی سخت قانون بن جائے گا، اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ تمام بچیاں محفوظ ہو جائیں گی، اور کوئی بھی کسی کی بیٹی کو اغوا نہیں کر سکے گا، اور اس طرح اس کی زندگی برباد نہیں کر سکے گا، کسی ماں باپ کو اذیت نہیں دے سکے گا۔ تو میری بیٹی زارا کے لیے اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ایک دن بھی، اور ہمارے لیے ایک رات بھی کاٹنا اتنی اذیت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں جب یقین کریں جب بستر میں لیٹتی ہوں تو مجھے اگر نیند آ بھی رہی ہو بہت، تو میں جیسے لیٹتی ہوں میری بیٹی زارا میری آنکھوں میں آ جاتی ہے، وہ جیسے بیٹھتی تھی، جیسے کھانا کھاتی تھی، جیسے میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، وہ مجھے اس طرح نظر آتی ہے، میری نیند اڑ جاتی ہے، اور میں پھر پوری رات جاگ رہی ہوتی ہوں، اور میں اپنی دونوں بیٹیوں کو جب دیکھتی ہوں سوئے ہوئے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نامکمل ہیں اپنی بیٹی کے بغیر۔ اور میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں پہلے سے زیادہ دعائیں کریں، اور مہدی کے لیے، ہمارے لیے، میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے وہ گھر واپس آ جائے اپنے ماں باپ کے پاس۔ اور دوسری بات یہ کہ جبران بھائی کے لیے جو دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اس کیس پہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت نائس انسان ہے وہ، بہت نیک انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے۔ میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، اور میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے لیے دعا کرتی رہوں گی، اور انشاءاللہ میری بیٹی جب گھر واپس آئے گی تو جبران بھائی کے لیے بھی بہت دعا کرے گی۔ اور میں لاہور کی ٹیم کے لیے، جو لاہور کی ٹیم میں ہماری جتنے وکیل ہیں، وہ ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی اور مہدی کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جبران بھائی کو بہت لمبی زندگی اور صحت دے کہ آپ پاکستان کی بیٹی کو بچانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری پاکستان کی بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ اور یقین کریں کہ میری بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، اگر ایک بیٹی بھی بچ جائے اور وہ ایک بیٹی کو بچا لیا جائے پاکستان کی، تو پاکستان کی تمام بیٹیاں حفاظت میں ہوں گی، اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس خیریت سے ہوں گی، اور ان کو کوئی اغوا نہیں کرے گا۔ اور ہمیں اپنی عدالتوں سے ہمیں عدالتوں پہ پورا یقین ہے، اپنی ججز پہ پورا یقین ہے، اور مجھے پورا یقین ہے تمام اداروں سے، اور اپنے پاکستان کے قانون سے سب سے ہمیں پورا یقین ہے، تبھی تو ہم صبر کر کے بیٹھے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ حق سچ کا ساتھ ہوگا، اور ان کا ہمیں انصاف ملے گا، اور ہم جتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں اور اس کا صبر ہمیں انشاءاللہ تعالی اچھا پھل ملے گا۔ اور اس کیس پہ جبران بھائی نے بہت محنت کی، جس طرح کیا کہتے ہیں اس کیس کو لے کے چلیں، بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی کامیابی اور صحت دے۔
اور ہمیں تو اپنی عدالتوں پہ یقین کریں، اتنا یقین ہے کہ میری بیٹی 5 منٹ بھی گھر سے باہر نہیں رہی، اور بہت کلوز، بہت پاس ہے نا، اپنے بابا کے بغیر بھی نہیں وہ رہتی تھی، میرے بغیر بھی کبھی نہیں رہی. تو 5 مہینے ہو گئے، اور ہم 5 مہینے سے جس تکلیف میں، جس اذیت میں ہم لوگ ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں. نہ رات کو سوتے ہیں، نہ دن کو سوتے ہیں، ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ کی طرح مجلس کروائی ہے، جو میں اپنی بیٹیوں کی منت کی مجلس کرواتی ہوں ان کی زندگی صحت کے لیے. تو میں اپنی بیٹی زارا کے لیے مجلس کروائی ہے، اس میں دعا کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت دے، وہ خیریت سے گھر واپس آئے، اس کی لمبی عمر ہو. میں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کروائی ہے. آپ بھی دعا کریں، ہر نماز میں کریں، ہر اذان کے ٹائم پہ کریں. مجھے پتہ ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ بہت دعائیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک ماں ہونے کے ناطے سے میں آپ سے یہ کرتی ہوں اپیل کہ آپ پہلے سے زیادہ میری بیٹی اور مہدی کے لیے دعا کریں، ہمیں کہ اس میں کامیابی ملے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے اللہ پہ اور اپنے عدالتوں پہ پورا یقین ہے کہ ہماری بیٹی ایک دن گھر واپس آئے گی. اور آپ لوگ یقین رکھیں کہ میری بیٹی خیریت سے گھر واپس آئے گی، اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے، اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے، وہ جو لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں پہ بالکل بھی کان نہیں دھریں، اور ان کی باتیں بالکل بھی نہ سنا کریں آپ. اور کیا کہتے ہیں، میں ان کے لیے بھی بس یہی بولوں گی کہ وہ بھی دیکھیں گے جس دن میری بیٹی گھر واپس آئے گی اپنے ماں باپ کے پاس، اور وہ دیکھیں گے وہ، اور ان کو شاید وہ یہ چیز سوچیں کہ وہ یہ غلط کر رہے ہیں، اور جو نہیں ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور شاید وہ اپنی اس بات پہ ان کو تھوڑا سا خیال آئے، تھوڑا سا احساس ہو کہ جو نہیں ہے یہ غلط کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، یہ چیزیں ان کو اللہ کرے احساس ہو. میں یہ تو ایک ہے کہ اگر آپ اچھا کریں گے دنیا میں اس کا اجر ملے گا، برا کریں گے اس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر ملے گا. تو جو اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور میں تو یہی کہوں گی اللہ ان کو ہدایت دے، تھوڑا ان کو عقل دے، ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ سوچیں کہ وہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ سوچیں گے ایک دن کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ چلے گا جب وہ بچی اپنے گھر واپس آئے گی. تو آپ لوگوں سے یہی میری اپیل ہے کہ آپ دعا کریں جبان بھائی اور تمام وکیل جو لاہور والے ان کے لیے، اور آپ تمام لوگ جو ساتھ دیتے رہیں، اسی طرح ساتھ دیتے رہیں. آپ کا ہمیں آپ کی دعاؤں کا بہت بہت انتظار رہتا ہے، اور آپ کی دعاؤں کے لیے ہم آپ کیونکہ جتنی دعائیں ہوں اتنا اللہ تعالیٰ کے ہم تو بہت کر رہے ہیں، آپ بھی کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا. اور بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دعائیں کریں اور آپ یقین رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ حق سچ کا ساتھ ہوگا، اور میری بیٹیوں کی جوڑی انشاءاللہ سلامت رہے گی. تینوں بیٹیوں کی جتنی اذیت ہم نے دیکھی ہے، جتنی تکلیف ہم نے دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو ایسی تکلیف نہ دکھائے، اور ہمارے پاکستان کی بیٹیاں سب کی سب محفوظ اپنے گھر میں رہیں. ہمارے پاکستان کا قانون اتنا سخت ہو کہ کوئی کسی کی بیٹی کو برباد نہ کر سکے، کسی بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کر سکے، کسی کے ماں باپ کو اتنی عزت، اتنی تکلیف نہ دے سکے، پاکستان کا نام بدنام نہ کر سکے. پاکستان بہت محنت سے ملا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں یہ تو وہی احساس جانتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی حق سچ کا ساتھ ہوگا، آپ بھی دیکھیں گے، اور ہمیں بھی انتظار ہے. ہمیں